مالی سال 2022-23 کے لیے وفاقی بجٹ آج پیش کر دیا گیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ پینشن میں بھی 5% اضافہ کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا 40,000 سالانہ سے کم آمدن والوں کو نقد رقم دی جائے گی۔ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرض ملے گا۔ 25% کوٹا خواتین کے لیے مختص ہوگا، جبکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے 699 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سرکاری دفاتر کے لیے فرنیچر کی خریداری پر پابندی ہوگی۔ کابینہ اور افسران کے پیٹرول میں 40% کٹوتی بھی کر دی گئی ہے۔ حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کے پیٹرول کی حد کو 40% کم کیا گیا ہے۔ حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے۔ بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکیج یا چوری تقریباً 3000 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، اس لیکیج کو کم کرنے میں کوشاں رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جون 2022 میں نافذ العمل ہے۔ اس سے تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہماری حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو بڑھائیں، لیکن تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کے بوجھ تلے دبا دیا۔ ٹیکس سلیب 12 سے کم کر کے 8 کر دیے گئے۔ 12 لاکھ سے 24 لاکھ سالانہ آمدن پر 7% ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ 24 سے 36 لاکھ سالانہ پر 84,000 فکسڈ ٹیکس کے ساتھ 12.5% انکم ٹیکس بھی لیا جائے گا۔ سالانہ 36 سے 60 لاکھ آمدن پر 2,34,000 کے علاوہ 17.5% ٹیکس لگے گا۔ 60 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ آمدن پر 6,94,000 ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد آمدن پر 20,04,000 ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت نے بجٹ میں کئی چیزوں پر ٹیکس بڑھا دیا، کچھ پر کم بھی کر دیا۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں پر فکس ٹیکس لگا دیا۔ یہ ٹیکس بجلی کے بل میں لگ کر آئے گا۔ 1600 cc سے زائد کی گاڑیوں پر ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ 2.5 کروڑ مالیت سے زیادہ کے گھر کے مالک کو 1 سے زائد گھر پر ٹیکس دینا ہوگا۔ خود کو غیر رہائشی پاکستانی ظاہر کرنے والے جو بیرون ملک ٹیکس نہیں دیتے، انہیں پاکستان میں ٹیکس دینا ہوگا۔ کریڈٹ، ڈیبٹ اور پری پیڈ کارڈ سے بیرون ملک ادائیگی پر 2% تک ٹیکس دینا ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ کی 6 لاکھ سے بڑھا کر حد اب 12 لاکھ کر دی گئی ہے۔ زرعی مشینری، دواؤں کے خام مال پر بھی ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ ٹیکس 3,000 روپے سے 10,000 روپے تک ہوگا۔ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد FBR آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی۔ تنخواہ دار افراد پر ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ بزنس انڈیویجولز اور AOP کے لیے ٹیکس کی شرح چھوٹ کی بنیاد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ خام مال درآمد کے وقت صنعتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایڈجسٹیبل کر دیا جائے گا۔ وہ تمام افراد کی 1 سے زائد اموویبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو پاکستان، اور جس کی مالیت 2.5 کروڑ روپے زیادہ ہو، اس پر فیئر مارکیٹ ویلیو کے 5% کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% ٹیکس کی شرح مؤثر ہوگی۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی ٹیکس کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پراپرٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز ہے۔
صاحب حیثیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں. لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہے، اسے پاکستان کا ریزیڈنٹ تصور کیا جائے. کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز کے لیے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا. ملک میں پہلی بار ریٹیلر دکاندار سے ٹیکس بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیے جائیں گے. 20,000 تک بجلی کے بل پر 5% کا ٹیکس لگایا جائے گا. 20,000 سے 25,000 روپے تک پر 7.5% اور 25,000 سے 30,000 تک کے بجلی کے بلوں پر 3,000 فکسڈ ٹیکس لیا جائے گا. 30,000 سے 50,000 تک کے بلوں پر 5,000 اور 50,000 سے زائد بجلی کے بل پر ریٹیلر یا دکاندار کو 10,000 روپے فکسڈ ٹیکس ادا کرنا ہوگا. بجٹ میں 1600 سی سی سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے. نان فائلر کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز ہے. 1600 سی سی سے زائد الیکٹرک انجن گاڑی کا ٹیکس قیمت کا 2% ہوگا. وزیر خزانہ کہتے ہیں نان فائلر کے گاڑی خریدنے پر ٹیکس شرح بڑھا کر 200% کر دی گئی ہے، جبکہ سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائی پر سیلز ٹیکس کو ختم کر دیا گیا. 200 یونٹ سے کم بجلی صارفین سولر پینل کی خریداری کے لیے قرض بھی لے سکیں گے. 1600 سی سی سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے. الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا. نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 200% کی جائے گی. سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثناء دینے کی تجویز ہے. 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضہ دلایا جائے گا. 50 یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے. بجٹ میں چھوٹی بڑی تمام گاڑیوں پر ٹیکس لگا دیا گیا. 850 سی سی تک کی گاڑی پر 10,000 روپے، 851 سی سی گاڑی پر 20,000 روپے ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ 1001 سی سی سے 1300 سی سی گاڑی پر 25,000 ٹیکس دینا پڑے گا. 1301 سے 16 سی سی گاڑی پر 50,000 روپے اور 1601 سے 1800 سی سی گاڑی پر 1,50,000 روپے ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے. 1801 سے 2000 سی سی گاڑی پر 2 لاکھ روپے، 2001 سے 2500 سی سی گاڑی پر 3 لاکھ روپے ٹیکس تجویز کیا گیا ہے. 2501 سے 3000 سی سی گاڑی پر 4 لاکھ روپے اور 3000 سے زیادہ سی سی گاڑی پر 5 لاکھ روپے ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد.